السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. سامعین مکرم، ناظرین محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مدد سے اس مختصر وقت میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے نیکیاں آخرت کے لیے زاد راہ. آج کے اس درس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ آخر وہ کون کون سی نیکیاں ہیں جو انسان کے لیے توشہ آخرت زاد راہ ثابت ہوگی، ذخیرہ آخرت ثابت ہوگی. آئیے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الکہف کی ایک مشہور آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. بے شک مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی میں رونق ہے، زینت ہے. والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی چیز آپ کے اچھے اعمال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر توقع مستقبل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے اچھی امید رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل نے دو اہم باتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں مال اور اولاد یہ یہیں پر رہ جائیں گے اور آپ جو مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے جو نیکیاں کریں گے، اچھائیاں کریں گے، معروف کام کریں گے، یقیناً وہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں آپ کو اس کا اجر ملے گا. انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو سعادت مندی اور خوش نصیبی سمجھے. اور جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں، وہ صرف مال کو کمانا دنیا میں اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اچھے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کے ذریعے سے اس کو ثواب، خیر پہنچتا رہتا ہے. ایک ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے
مساجد کا قیام عمل میں لایا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مدارس کے قیام کو عمل میں لایا، ایسے ہی اور دیگر نیک کام کیا، ہینڈ پائپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نہر کھدوا دیا، رفاہ عام کے لیے اچھا کام کر گیا، تو جب تک دنیا کے اندر چیز کا وجود رہے گا، مساجد مدارس کا قیام عمل میں رہے گا، تو یقیناً اس کا اجر ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جو بھی اچھا کام کر کے گیا ہے اس کا اجر اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اولد صالح اولاد، نیک لڑکا، وہ نیک لڑکا، وہ صالح ولد جب بھی دعا کرے گا اپنے باپ کے حق میں، اس اولاد کی دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کا ثواب اس مرنے والے شخص کو برابر ملتا رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کو، اپنے جائیداد کو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، جب بھی کوئی موقع آئے وہ اللہ کے راستے میں بے دریغ اپنے مال کو خرچ کرے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بتائیں نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس کو انسان کرے، عمل میں لائے نیک کام کو، اور دل کے اندر راحت محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے کہ ہاں یقیناً ہم نے اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، تو اس نیک کام کو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح برائی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ برائی وہ ہے کہ انسان جب اس برے عمل کو انجام دیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس عمل کے ذریعے سے لوگوں میں بدنامی کا باعث نہ بنوں، اس برے عمل کی تکمیل کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں مبغوث نہ ہو جاؤں، نہ پسندیدہ نہ بن جاؤں، اور معاشرے سماج میں لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھیں، بدنامی کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ برائی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ مال اور اولاد، مال جو آپ نے کما کر، حلال کمائی کر کے اور وقت ضرورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا، وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت تیار ہو گیا۔ اور وہ اولاد، اگر آپ کی اولاد صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، تو وہی اولاد آپ کے لیے بال جان بن جائے گی۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جنت کے درمیانی حصے میں رکھا جائے گا، مگر اس نے جو اولاد چھوڑا تھا دنیا کے اندر، وہ اولاد اپنے اس باپ کے حق میں دعائیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنتی شخص کو اس کے درمیانی مقام سے اٹھا کر اونچے مقام پر گامزن فرمائے گا۔ وہ شخص جنتی کہے گا کہ اے رب کریم، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ میرا مقام نہیں ہے، میں نیچے مقام پر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے دعا کرتی تھی، دعا کر رہی ہے، اس لیے آج تیرا مقام اونچا ہو گیا۔ بھائیوں میں دوستو، تو اولاد کی تربیت بھی صحیح ڈھنگ سے کی جائے، اور مال جو آپ کما رہے ہیں اس کمائے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمِنْهُمُ السَّابِقُونَ بِالْخَيْرَاتِ، اور لوگوں میں تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سبقت لے جا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد شامل ہوتی ہے تو بندہ اللہ کے راستے میں اپنے اموال کو خرچ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہماری نصیحت کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو پڑھیں، سنیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، ایمان والو، بعد تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد
تمہارے لیے دشمن ہے. اسی اولاد کو باقیات الصالحات میں شمار کیا گیا کہ اگر لڑکا دعا کرتا ہے تو دعائیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، مگر یہاں پر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمہارے لیے دشمن ہے. ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. خبردار رہنا. چنانچہ ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ نیکیوں کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے. مسکرا کے ملنا یہ بھی نیکی ہے. مسکرا کے کسی کے سامنے گلاس پانی کا پیش کر دینا نیکی ہے. نماز، روزے، صدقہ و خیرات، ہر وہ اعمال صالحہ جو آپ انجام دیتے ہو نیکی ہے، باقیات الصالحات میں شمار ہوں گے. اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملے گا. بعض مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نیک عمل کو اور اس کا صلہ آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرماتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جانی و مالی خسارے سے محفوظ رکھتا ہے. کسی ناگہانی مصائب و آلام سے، حادثات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھتا ہے. تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم نیک کام میں سبقت کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنے اولاد کو بھی، اپنے ازواج کو بھی نیکی کے کاموں میں سبقت کریں، انہیں نیکی کے کاموں پر مجبور کریں، خیر کے کاموں پر آمادہ کریں، انہیں ترغیب دلائیں بھلے کاموں کے لیے، ورنہ قیامت کے دن وبال جان ثابت ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شرم ساری اٹھانی پڑے گی. تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، مساجد کا اہتمام کریں اور مدارس کا قیام عمل میں لائیں. جہاں کہیں بھی کار خیر انجام دیا جا رہا ہے اس میں انسان کو چاہیے سبقت لے جائیں، نیکیوں کے ذریعے سے، بھلائیوں کے ذریعے سے اپنے روپے پیسے کو اللہ کے راستے میں لگائیں. یہی نیکی ہے. لوگوں سے مسکرا کے ملنا، بدخلقی سے دور رہنا، بد اتواری، بد کرداری، برے افعال و اعمال سے مومن کو دور رہنا چاہیے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اچھے اخلاق میزان الہی میں اس مقام کو پا لیتا ہے جس مقام کو ایک روزے دار، ایک جو ہے قیام اللیل کرنے والا شخص مقام حاصل کرتا ہے، اسی مقام کو ایک عمدہ اخلاق پیش کرنے والا شخص جو ہے اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کریں، بری باتوں سے بچیں، نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور زبان سے بدخلقی نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ہمارے سامنے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نیکی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کو پسند فرماتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے، برے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت